حضرت ابراہیم کا ایمان بھی کیا مضبوط تھا کہ اس نے اپنی سب سے بڑی متاع اور دولت کو اپنے زندہ خدا کی حضوری میں گزارنا پسند کیا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس ہفتے میں بھی آپ اپنی توجہ کو ہمارے پروگرام کی طرف لگائیں گے اور جو کچھ ہم مل جل کے سیکھیں گے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ یہ ہمارا دوستی کا جو سفر ہے، دوستی کا جو ناطہ ہے، وہ بہتوں کو مبارک ٹھہرائے، بہتے لوگ اس سے برکت پائیں اور محض اللہ رب خدا یا گاڈ کہنے والے اس زوم کے اندر مبتلا نہ رہیں کہ ہم بہت بڑے مذہبی ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو سہارا دیں۔ اور اسپیشلی ان اوقات کے اندر جو ٹائم جا رہا ہے، جو وقت ہمارا جا رہا ہے، یہ بہت مشکل ترین وقت ہے، اس کے اندر انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے کچھ فلسفہ قربانی پر اور عید الاضحیٰ کی میننگ پر، یعنی اس کے معنی اور مطالب کے اوپر غور کیا تھا، اور پھر ہم نے قوم بنی اسرائیل کی چند مقررہ عیدوں اور قربانیوں کا ذکر بھی کیا تھا۔ تو اس ہفتے میں جو ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا کہ بیسیکلی جو فارمیٹ تھا قربانی کا، یہ تھا کیا تورات شریف کے اندر اور کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر ہم قرآن شریف کی طرف چلیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ذبیح کون ہے، اور دونوں اقوام کے بیچ میں جو کلیشز ہیں، جو اس بات کے اوپر کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے، جو اس بات کے اوپر کافی سختی اور لیدے پائی جاتی ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو ہم تورات شریف میں سے پڑھتے ہیں کہ وہاں ایک فارمیٹ موجود ہے، اور جس قربانی کا تقاضا خدا نے مقدس ابراہیم یا حضرت ابراہیم سے کیا تھا، وہ اصولی طور پر سوختنی قربانی مانگی گئی تھی ان سے، اور سوختنی قربانی کے لیے جو ہے وہ ایک فارمیٹ ہے بائبل مقدس کے اندر، تورات شریف کے اندر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1 پہ اٹ سیلف وہ سوختنی قربانی تھی، اور اس کو احبار کی کتاب اور اس کے پہلے باب میں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے 6 باب کی 8 سے 13 آیت، اور اس طرح سے احبار کی کتاب کا جو 7واں باب ہے اس کی 8ویں آیت کے اندر بھی ہم جو ہے اس بات کو پڑھ سکتے ہیں کہ خدا نے بیسیکلی کیا ارشاد فرمایا تھا۔ تھوڑا میں تورات شریف کی تلاوت کر دیتا ہوں، احبار کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی چند آیات۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ تو یہ بھی ایک کافی لمبی تاریخ آپ کو مل رہی ہے کہ عمومی طور پر جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی انہی جانوروں کا انتخاب کرتے ہیں، اور چڑھاوا جو چڑھایا جانا اس کا بھی تصور اسلام میں موجود ہے۔ اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے، تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے۔ اب یہ لکھا گیا ہے کہ وہ کیسا جانور ہو جو ہے وہ بے عیب نر کو لایا جائے، وہ میل جو ہے وہ اینیمل ہو، فیمیل نہ ہو، اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، اور جب بھی مسلمان بہن بھائی یا مسلم علماء یا مسلم جو اسکالرز ہیں یا مسلمان جو دوست ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ بہت سے ان دوستوں کو پتہ نہیں ہے، وہ قصاب کو بلاتے ہیں، بچر کو بلاتے ہیں، اور وہ ان کے لیے قربانی کر دیتا ہے۔ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں میرے پیارے دوستو، عزیزو، آپ کا تعلق خواہ اہل اسلام سے ہے یا اہل مسیحیت سے ہے، یہ دونوں کے لیے نالجبل بات ہے کہ آج کل ایک فیشن ریکمینڈڈ ہو گیا ہے کہ قصاب کو بلاؤ، جس کو ہم قصائی بھی بولتے ہیں، بچر کو بلاؤ، وہ آ کر دے گا۔ لیکن
میں نے خود جو ہے یہ اپنے اسلاف میں، اپنے بزرگوں میں، اپنے دوستوں میں یہ دیکھا ہے، پریکٹیکل بات شیئر کر رہا ہوں کہ جب وہ قربانی کرنے لگتے تھے تو وہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے، دعا پڑھتے تھے باقاعدہ. اور اس کی توضیح بھی موجود ہے کہ وہ جو یہ لکھا نا کفارہ، یہی اسلام کے اندر تصور ہے کہ جب آپ بکرے پر، اس جانور پر ہاتھ رکھتے ہیں، گویا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر جب آپ دعا کرتے ہیں تو جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں، جس کے لیے لفظ قرآن شریف نے کفارہ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہی چھپا لینا ہے، یعنی آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو جو لوگ قصابوں سے قربانی کرتے ہیں وہ تو اس سے فیشن، یہ ایک جو ہے وہ ترکیب چل پڑی کہ اس طرح کر لی جائے، لیکن حقیقی جو تصور ہے وہ یہ تھا کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور پھر اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو. تو یہ جو ہم بات دیکھتے ہیں یہ کافی مطلب ہے وہ ترتیب کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جو ہے موجود ہے. پھر سیکنڈ چیپٹر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو میں بہرکیف اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ سوختنی قربانی کا جو بات تھی وہ ہے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ قربانی گزراننے والے کا کام کیا تھا، وہ کیا کرے گا سوختنی قربانی کے لیے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ طے ہوگی کہ سوختنی قربانی برنٹ آفرنگ، اور اس کے لیے کون سے جانور مخصوص تھے، یعنی بیل تھا یا بھیڑ یا بکری یا قمری یا کبوتر، اور قربانی گزراننے والے کی حیثیت کے مطابق چوپایوں میں سے بے عیب نر جو ہے وہ قربانی کے لیے لایا جاتا تھا. اب یہ وہ بات تھی قربانی کی، اور اس کے لیے جانور کون سے مخصوص ہیں. پھر اب جو قربانی گزراننے والا وہ کیا کرے گا، وہ خیمہ اجتماع کے دروازے تک لائے گا اور اپنا ہاتھ جانور کے سر پر رکھے گا اور پھر اس کو ذبح کرے گا اور اس کی کھال کھینچے گا اور اس کے اعضاء کاٹ کاٹ کر جدا کر دے گا اور پھر وہ کاہن کو دے گا. اگر پرندہ ہو تو ایسے ہی کاہن کو پکڑا دے گا. یہ بھی احبار کی کتاب اس کے پہلے باب کی 14ویں سے 17ویں آیت میں لکھا ہے. لیکن اب کاہن کیا کرے گا، وہ جو پریسٹ ہے وہ کیا کرے گا. اگر تو قربانی کرنی ہے، اگر تو قربانی کی بات کو سمجھنا ہے، پھر قرآن شریف کا مطالعہ بہت ضروری ہے. میرے پاس 20 مثالیں موجود ہیں. جیسے میں نے اپنے گزشتہ پروگرامز کے اندر یہ اظہار کیا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو، حضرت مسیح کو مردہ زندہ کرنے کا طاقت اور اختیار حاصل تھا، تو اس مردے کا نام کیا تھا ہمیں نہیں پتہ چلے گا جب تک ہم انجیل شریف کو نہیں پڑھیں گے. اور قربانی کا جو صحیح فلسفہ ہے، اس کی رسومات کیا تھیں، اس کا پروسیجر کیا تھا، جب تک ہم قرآن شریف کو نہیں پڑھتے. اور قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے، کہ ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و کتبہ، ہم تیری ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. تو ساری کتابوں پر ایمان زبانی جمع خرچ نہیں ہو سکتی، اس کو پڑھنا پڑے گا. تو پھر وہاں لکھا ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اور پھر وہ کاہن کے پاس لائے گا. کاہن جو اس کا لیڈر ہے، پریسٹ ہے، کاہن خون کو لے کر مذبح کے گرد چھڑکے گا اور چھڑکنے کے بعد جو ہے وہ اعضاء کو ترتیب کے ساتھ مذبح پر رکھے گا اور سب کو مذبح پر جلا دے گا. اب ہوگا کیا، چوتھی بات جو اس کے اندر اہم ہے وہ کیا ہے کہ خدا کا حصہ کیا ہے. جو سب کچھ جل گیا ہے وہ خدا کا حصہ ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ قربانی کی کھال کا کیا بنے گا. اب یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے. یہ قرآن شریف کی کتاب احبار کی کتاب اور اس کے 7ویں باب کی 8ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. احبار کی کتاب 7واں باب اور اس کی 8ویں آیت. اس میں لکھا ہے، اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے، وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے. اب یہ جو کھال ہے وہ کاہن کی ہوتی تھی، وہ کاہن کو دی جاتی تھی. یعنی اب تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں تو سوختنی قربانی کیا ہے، کن جانوروں کی ہوگی. جو قربانی گزراننے والا ہے اس کا کیا کام ہے، پھر جب وہ کاہن کے پاس لائے گا کاہن کا کیا کام ہے. اور چونکہ گوشت تو وہ ہڈیاں سب کچھ جل جائیں گی، لیکن جو کھال ہوگی وہ کس کو جائے گی. آج یہ بڑا ایک معلوماتی نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آج بھی دیکھیں کہ کاہن جو ہیں وہ لیڈرز جو ہیں وہ کھالیں جمع کرتے ہیں، لیکن کھال مولوی صاحب کو کیوں دی جائے گی یا حضرت صاحب کو کیوں دی جائے گی، اس کا تعلق بھی بیک ٹو بنی اسرائیلائز کے ساتھ ہے، چلڈرن آف اسرائیل کے ساتھ ہے اور ان کی قوم اور مذہب کے ساتھ ہے کہ وہ قربانی کی کھال جو تھے وہ ان کو دیتے تھے. پھر اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ قربانی گزراننے والے کو کیا ملے گا.
اس کا کوئی حصہ ہے یعنی گوشت، وہ تو جل گیا، کھال جو ہے وہ کاہن کی ہوگی، اور اب قربانی والے کو کیا ملے گا؟ جس نے قربانی کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، ندارت کچھ نہیں۔ اور وہی بات جو ہم نے قرآن سے بھی پڑھی تھی اور پھر ہم نے تورات سے بھی پڑھی تھی کہ بیسیکلی جو گوشت اور خون ہے وہ اسے مقصود نہیں ہے، وہ اس کی ضروری میں نہیں پہنچتا، لیکن پہنچتا کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور پھر اس نے اپنے بندے ابراہیم کو کہا کہ جو بات خدا نے تجھے کہی تو اس سے ڈرا ہے، تو نے اس پر عمل کر لیا ہے، سو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے باز آ جا۔ تو یہ ہم نے تھوڑا سا اس کا سکیچ پڑھا ہے کہ یہ بیسیکلی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے مانگی تھی وہ کون سی قربانی تھی، اس کا تاریخی پس منظر بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور عیدین کی جو عیدوں کی بات تھی وہ بھی بیان کی ہے، قربانیوں کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے، اور پھر اٹ سیلف جو قربانی ابراہیم سے مانگی گئی تھی اس کے تعلق سے بھی میں نے ابھی آپ کے ساتھ تورات شریف میں شیئر کیا ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ آج آپ کو نئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، کیونکہ شاید آپ نے یہ باتیں پہلے نہیں سنی ہوں گی کہ اس طرح سے بھی کام سارا تفصیل کے ساتھ خدا نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ بھی کہوں گا اور بڑی التجا کے طور پہ بھی کہوں گا کہ یہ سارا مسئلہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں رواج ختم ہو گیا ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں، ہم سب کا مطالعہ کریں، اور میں نے اس لیے آپ کو ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ کتابوں کو پڑھیں، آپ دونوں کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، تورات شریف کا بھی، قرآن شریف کا بھی، زبور شریف کا بھی، اور انجیل شریف کا بھی، اور اس کے بعد جو ہیں پڑھنے کے بعد آپ اپنا فیصلہ کریں کہ کیا ہوگا۔ اب ہم تھوڑا سا جیسے ہم نے چند حوالہ جات جو ہیں وہ تورات شریف کے اندر سے پڑھے ہیں اور آپ کو میں نے قربانی کے متعلق بتایا، ابھی ہم اصل جو ہے وہ زون میں داخل ہو رہے ہیں، اس حصے میں جہاں ہمیں بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور پورے ٹھنڈے دل کے ساتھ، یعنی جذباتی ہو کر نہیں۔ بعض اب ہماری حالت یہ ہوتی ہے، مذہب نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا ہوتا ہے کہ ہم بات سننے سے پہلے کہتے ہیں میں نے تیری بات نہیں سننی، میں نے آپ کی بات کو نہیں ماننا، یہ بات ہی غلط ہے۔ ایسا جلد باز نہیں ہونا چاہیے ہمیں، بلکہ سن لینی چاہیے۔ اور کلام مقدس انجیل شریف کے حصے میں لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بولنے میں دھیما ہونا چاہیے اور سننے میں تیز ہونا چاہیے، کیونکہ جو سنتے ہیں وہ عاقل لوگ کہلاتے ہیں۔ اور خدا نے بھی جب قوم بنی اسرائیل سے کلام اس نے کہا اے اسرائیل سن، تو سننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی، جب ہم سنتے نہیں، سمجھ نہیں آتی، تو یہ فروغ ہے اس بڑے رشتے کا، دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ یہ ہم نے اس لیے آغاز کیا کہ اس کے وسیلے سے ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھیں۔ اب ہم قرآن کی طرف جا رہے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر جو ہے وہ کیا بات بتائی گئی، اور پھر واپس ہم بائبل مقدس پر بھی آئیں گے کہ واقعتاً وہاں پر کیا لکھا ہے۔ تو قرآن شریف کا جو خلاصہ ہے اس کو میں اس طرح سے کچھ شیئر کروں گا کہ کم و بیش 29 مقامات پر، 29 مقامات پر جو ہے وہ جناب حضرت ابراہیم، بالکل نوٹ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جناب حضرت ابراہیم اور ان کی آل اولاد کا ذکر ہوا ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ 29 ٹائم، کوئی ایک دفعہ نہیں، لیکن وہ ذکر کس طرح سے ہوا ہے؟ کہیں کہیں جناب حضرت ابراہیم کا ذکر اکیلے بھی ہوا ہے، اور کہیں کہیں جناب اسماعیل کا بھی ذکر ساتھ آیا ہے، اور پھر کہیں کہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر خیر جو ہے وہ آیا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کے اندر مختلف حوالہ جات کے اندر اس خاندان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو چند حوالہ جات بھی پڑھیں گے، اور پھر وہ جو بڑی مشکل ہے کہ بیسیکلی ذبی کون تھا، تو یہاں یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ذبی یعنی ذبح ان دونوں لڑکوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوا، نہ حضرت اسماعیل ذبح ہوئے، نہ ہی حضرت اسحاق ذبح ہوئے تھے، ان کو لے جایا گیا۔ یعنی اہل اسلام کہتے ہیں جناب اسماعیل کو، اور اہل ایمان جو مسیحی ہیں، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں جناب حضرت اسحاق کو لے جایا گیا۔ تو پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر کسی کی گردن نہیں کٹی، یہ پہلی بات سمجھ لیں، کسی کی گردن نہیں کٹی، بلکہ ان کی قربانی کا حکم خدا نے اپنے بندہ کو دکھایا اور وہ چل پڑا۔ لہٰذا آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر مروجہ طور پر ان کو لے جایا گیا تو وہ کس بیٹے کو لے جایا گیا،
تو آئیے ہم چند حوالہ جات جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور الٹیمیٹلی 29 حوالہ جات میرے لیے پڑھنا شاید مشکل ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی، اور آپ نوٹ کر سکتے ہیں، آپ خود سے مطالعہ کریں، جب میں قرآن کے حوالہ جات شیئر کروں تب بھی، جب میں توریت کے حوالہ جات کو شیئر کروں گا تب بھی، تو یہ آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ کتنا اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کتنا جو ہے اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے علمی احاطہ کے اندر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم قرآن کی سورہ بقرہ ہے، اس کی 140ویں جو آیت ہے اس کے اندر دیکھیں گے کہ جناب حضرت اسماعیل کا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر ملتا ہے۔ یہ پہلا ریفرنس ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط قالوا ھودا او نصارا۔ اب قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا مسیحی تھے؟ یہ قرآن کی آیت، یہ کویسچن ہے کہ کیا آپ کا عقیدہ کیا تھا، کہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا مسیحی تھے، یعنی نصرانی تھے یا کرسچن تھے؟ تو یہ پہلا واقعہ جہاں پر یہ ذکر آیا ہے۔ ان کا کتنے لوگوں کا ذکر آیا ہے؟ جناب حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، جناب حضرت اسماعیل کا ذکر آیا ہے، اسحاق اور یعقوب کا ذکر آیا۔ تو یہ پہلا حوالہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بھی تقریباً بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ اور سورہ جو ہے وہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 124 ہے، اور یہاں پہ اکیلے حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہیں حضرت ابراہیم کا ذکر اکیلے بھی ہے، کہیں ان کی اولاد کے ساتھ بھی ہے، اور یہاں بھی لکھا ہے وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ تو یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اکیلا ذکر ہے حضرت ابراہیم کا۔ اور پھر ہم اس کی آیت نمبر 133 ہے اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جناب یعقوب، یہ حوالہ یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ کے اندر 133 آیت کے اندر یہ بات لکھی کہ جب حضرت یعقوب قریب المرگ تھے، وفات پانے لگے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 132 آیت بھی میں ساتھ اس کے پڑھ دیتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا، تو مرنا تم سرنڈر ہو کر، یعنی سبمٹنگ ون، یعنی مسلمون، یعنی اپنی گردنوں کو خدا کے سامنے جھکانے والے تم بننا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا۔ کیا پوچھا انہوں نے اپنے بیٹوں کو؟ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے معبود، قالو نعبدو الہک، جس رب کو آپ مانتے ہیں، اسرائیل کے خدا کو جس کو آپ مانتے ہیں، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اور اس میں لکھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو یہ قرآن میں یہ پیرایا آیا ہے کہ کہیں کہیں ان کا ذکر اکیلے بھی ہے اور کہیں کہیں اکٹھا خاندان ابراہیم کا ذکر ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہے ہم سورہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 260 کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی حضرت ابراہیم کا ذکر موجود ہے۔ اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، تو پھر یہ آگے ایک واقعہ ان کے تعلق سے مرقوم ہے کہ یہ قرآن نے یہ بیان کیا۔ ان سارے واقعات کو یا ان آیات کو آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہماری گفتگو آگے بڑھے تو آپ یہ نہ کہیں کہہ دیں کہ صدیق بھائی کے پروگرام کا نام جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے ایک سائیڈ کو کھل کر بیان نہیں کیا یا دوسری طرف سے زیادہ بیان کیے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں
کہ اپنے مطالعے کے اندر، اپنے اس واعظ کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ حوالہ جات کو ضرور شیئر کروں، تاکہ جب آپ اس پروگرام سے فارغ ہوں، اگر آپ کے اندر مزید دلچسپی ہو تو آپ ان حوالہ جات کو خود جب پڑھیں گے تو آپ کو دلچسپی بڑھے گی، اور آپ، میرا ایمان ہے کہ حق تک پہنچنے کے لیے آپ کو خدا استعمال کرے گا، اور یقینی طور پر آپ اس کے اوپر کاربند بھی ہوں گے۔ پھر اسی صورت کی جو آیت ہے 258 سورہ بقرہ کی، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم کے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم کا نام جو ہے وہ بار بار قرآن کے واقعہ کے مطابق آ رہا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کی ورس نمبر 95، یہ تیسری سورہ ہے قرآن کی، اور اس کا حوالہ دینا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے مطالعے میں ہو۔ اس کی ورس نمبر 95 سے لے کر جو ہے 97 تک بھی یہ ذکر آتا ہے، اور اس کا صرف میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو، جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ آیت قرآن کے اندر ہے کہ بیسیکلی یہ ایک حکم ہے، اینڈ سے اللہ اسپیک ٹروتھ سو فالو دا ریلیجن آف ابراہم دا اپرائٹ۔ تو ابراہیم کے ریلیجن کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کن کو؟ جناب پیغمبر اسلام کو۔ تو یہ حوالہ بھی حضرت ابراہیم کے تعلق سے موجود ہے۔ اور پھر ہمیں اس کی ایک اور آیت کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک سٹرونگ بیان ہے، ایک مضبوط سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، اور وہ سورہ آل عمران کی ورس نمبر 84 ہے۔ کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ اور اس کی لفظ مسلمون لفظ استعمال ہوا، لیکن مسلمون کا قطعی مطلب نہیں کہ صرف مسلمان، بلکہ اس کا مطلب ہے جنہوں نے سرنڈر کیا ہے، جو مطیع ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنی گردنیں خدا کے حکم کے سامنے جھکا دی ہیں۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ بیسیکلی ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، ہم اس کو پڑھیں بھی۔ لیکن اگر ہم صرف کہیں کہ ایمان لاتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن کے اندر یہ بات ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ نماز جو ہے وہ اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن اور یہ بھی لکھا ہے کہ نماز جو ہے وہ دوزخ سے بچا لے گی، آگ سے بچا لے گی، عذاب سے بچا لے گی۔ لیکن اگر نماز پڑھی نہ جائے تو پھر اسلامی عقیدہ کے مطابق کیسے وہ آپ کو بچائے گی؟ اسی پیارے عزیزو، ایمان رکھنے کا مطلب ہے اس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان ہے اور ان میں نبیوں میں کچھ فرق بھی نہیں کرتے، پھر جب بھی نام لیا جائے، فار ایگزامپل اگر ہم یہ نام لیتے ہیں ایز اے مسلم بہن بھائی جو اسکالرز ہیں یا عامت الناس جب کہتے ہیں پیغمبر اسلام کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو پھر یہ مت کہیں کہ موسیٰ عیسیٰ، نو، پھر پورا پروٹوکول استعمال کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم آپس کی مخالفت میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ جو کہ خدا کے فرستادہ، خدا کے اول العزم پیغمبر، چوزن ون لوگ تھے، ہم ان کے درمیان میں بھی فرق کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس فرق نے ہمیں گستاخی کی طرف لے جانا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے آداب کو کھو دیا ہے، اور ہم ان باتوں کو اپنے احاطہ میں یا اپنے اسراف کے اندر جو ہے وہ نہیں لاتے ہیں۔ تو پھر اس طرح ایک اور واقعہ ہے قرآن کے اندر، وہ سورہ آل عمران تیسری سورہ اور 68 ورس ہے، اس کے اندر بھی یہی حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ، ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کو اگر ہم کہیں حضرت ابراہیم کو ہم مانتے ہیں، حضرت سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم کے قرب میں تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا اخلاق کیا تھا؟ تو شریف میں بتایا گیا ہے
کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے تو مہمان نوازی کا جو کلچر تھا وہ حضرت ابراہیم کے گھر سے شروع ہوا۔ آپ نے ایک بچڑا جو ہے وہ اپنے خدام کو ذبح کر دیا جائے، پھر روٹیاں بنائی جائیں، پھر مکھن اس وقت کے لحاظ سے بہترین ضیافت آپ نے تیار کی۔ اور یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ صرف ایمان رکھنے سے نہیں ملیں گی، بلکہ جاننے سے ملیں گی، عمل کرنے سے ملیں گی۔ اور جب تک ہم یہ عمل نہیں کریں گے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور پھر میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ سورہ النساء کا، اور ورس نمبر جو ہے وہ 163 ہے، 163 وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ بھی سننے والی بات ہے بڑی توجہ کے ساتھ، اور لکھا ہے اے محمد ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ اور ایوب، یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کیے تھے۔ اور پھر یہ بھی لکھا اگلی آیت میں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی ہیں۔ اب دیکھیے کہ بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر قرآن شریف یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہی جو ہے تمہاری طرف بھیجی، اسی طرح وہی تمہاری طرف بھیجی اس سے پہلے پیغمبروں کی طرف، تو پھر اس کا باطل ہونا ناممکن ہے، توریت کا، زبور کا، انجیل کا۔ تو یہ جو تذکرہ ہے حضرت ابراہیم کا اور ان کی اولاد کا، میں اس لیے کر رہا ہوں، ایک ایک حوالہ پڑھ رہا ہوں تاکہ جب ہم مخصوص حوالہ جات کی طرف جائیں گے تو آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ پورے قرآن شریف کے اندر، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی پیدائش کا خوشخبری کے ساتھ پورے قرآن میں نام کے ساتھ کوئی ذکر نہیں، یہاں یعنی نام بھی لیا گیا اور بشارت بھی دی گئی ہو۔ اور حضرت اسحاق وہ پرسنالٹی ہیں جن کا قرآن شریف میں نام کے ساتھ اور بشارت کے ساتھ جو ہے وہ پیدائش کا ذکر ہے۔ تو یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ تاکہ حوالہ جات کو ہم سنیں گے، پھر ہم کنکلوڈ کریں گے، اور پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ واقعتاً جو ہم نے بات سنی ہے وہ بات اچھی ہے، اور یہی دوستی ہمیں آگے لے جائے گی کہ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں اور ان پر ایمان رکھیں، اور یوں ہم پوری دنیا کے لیے باعث برکت ہوں۔ آئیں ہم دعا کریں گے۔ پیارے بزرگ خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس سمجھنے اور سمجھانے کے موقع کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے موقع کے لیے میں برکت دے۔ جتنے میرے بہن بھائی پروگرام کو سن رہے ہیں انہیں برکت دے، شفا دے، ان کے ساتھ ہو۔ یہ دعا ہم تیرے کلمہ مجسم خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیزوں اور میرے دوستوں، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ تھینک یو، خدا حافظ۔